وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف کتب کے سلسلہ میں آج سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب ضرورت الامام کا تعارف پیش ہے۔ یہ مختصر سی کتاب مگر علم و معرفت سے بھری ہوئی روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 میں ہے، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1897 میں تحریر فرمائی۔ اس کی تالیف کی وجہ یہ ہوئی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 1889 میں بیعت کے ذریعہ جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے مریدوں کو بیعت میں داخل ہونے کے لیے کہا، تو آپ کے ایک پرانے رفیق کو، منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ لاہور کو، یہ بات ناگوار گزری۔ منشی الہی بخش نے قادیان آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بڑی بے باکی سے اپنے خواب اور الہامات سنائے اور کہا کہ ایک خواب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی بیعت کیوں کروں، آپ میری بیعت کریں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس پرانے رفیق کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کتاب ضرورت الامام تصنیف فرمائی۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، مدت دراز سے الہی بخش مذکور میرے ساتھ تعلق ارادت رکھتا تھا اور بارہا قادیان میں آیا کرتا تھا اور مجھ کو ایک سچا ملہم خدا تعالیٰ کی طرف سے جانتا تھا اور خدمت کرتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ صبح کے وقت نماز کے بعد بمقام امرتسر میں سوتا تھا اور میرے منہ پر چادر تھی، تب ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ جب میں نے چادر اٹھا کر دیکھا تو وہی الہی بخش تھا۔ اس تحریر سے غرض یہ ہے کہ اس حد تک اس کا اخلاص پہنچ گیا تھا کہ کسی نوع کی خدمت سے وہ ننگ اور عار نہیں رکھتا تھا اور نہایت انکسار سے معمولی خدمت گاروں کی طرح اپنے تئیں تصور کرتا تھا اور مالی خدمت میں بھی حتی المقدور اپنے دریغ نہیں کرتا تھا۔ جب تک خدا نے چاہا وہ اسی مخلصانہ حالت میں رہا اور مجھ کو بڑی امید تھی کہ وہ اپنے اخلاص میں بہت ترقی کرے گا، اور جب میں قادیان سے کسی تقریب سے لدھیانہ یا امبالہ یا کسی اور جگہ جاتا تو بشرط گنجائش اور فرصت نکلنے کے اسی جگہ پہنچتا تھا، اور اکثر اوقات اس کا رفیق منشی عبدالحق اکاؤنٹنٹ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے مختصر تعارف کے بعد کتاب ضرورت الامام کے تعارف کے ضمن میں عرض ہے کہ منشی الہی بخش کے ملہم ہونے کے دعویٰ کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچی آوے یا الہام کا دروازہ اس پر کھلا ہو وہ امام کے نام سے موسوم ہو سکتا ہے۔ صرف تقوی اور طہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ یہ دعا کیا کریں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو کیا ہر مومن امام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔
اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم ہو یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں ہے تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب، ملہم اور اہل کشف تھے، اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے صاعقہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے تعلقات خدا تعالیٰ سے بکلی ٹوٹ گئے۔ اب رہا یہ سوال کہ امام الزمان کون ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات اور علامات کیا ہوتی ہیں، اور دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر اس کو کیا ترجیح ہوتی ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، امام الزمان اس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالیٰ متولی ہو کر اس کی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتا ہے۔ وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماننا پڑتا ہے کہ اس کی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لے کر اس مسافر خانہ میں آئی ہے، اس لیے اس کو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ امام الزمان کو اللہ تعالیٰ کن قوتوں اور طاقتوں سے مزین فرما کر مبعوث فرماتا ہے، اور وہ قوتیں اور طاقتیں یہ ہیں: قوت اخلاق، قوت امامت، قوت بسطت فی العلم، قوت عزم، قوت اقبال علی اللہ، اور کشوف اور الہامات۔ اقبال علی اللہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وقت کے امام ہوتے ہیں، مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت اور نیز اس وقت کہ جب سخت دشمن سے مقابلہ آ پڑے اور کسی نشان کا مطالبہ ہو اور یا کسی فتح کی ضرورت ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اور پھر ایسے جھکتے ہیں کہ ان کے صدق اور اخلاص اور محبت اور وفا اور عزم لا ینفق سے بھری ہوئی دعاؤں سے ملأ اعلیٰ میں ایک شور پڑ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام الزمان کا اقبال علی اللہ، یعنی اس کی توجہ الی اللہ، تمام اولیاء اللہ کی نسبت زیادہ تر تیز اور سریع الاثر ہوتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کا امام الزمان تھا، اور بلعم اپنے وقت کا ولی تھا جس کو خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ نصیب تھا، اور نیز مستجاب الدعوات تھا۔ لیکن جب موسیٰ سے بلعم کا مقابلہ آ پڑا تو وہ مقابلہ اس طرح بلعم کو ہلاک کر گیا کہ جس طرح ایک تیز تلوار ایک دم میں سر کو بدن سے جدا کر دیتی ہے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اسی طرح ہزاروں بلعم ہلاک ہوئے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے خواب اور الہامات سے انکار نہیں فرمایا، مگر فرمایا کہ وہ شیطانی خوابیں اور الہامات تھے، اور شیطانی الہامات ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر سچے الہامات کی 10 علامات آپ نے بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام مسلمانوں، خواب بینوں اور ملہموں کے لیے فرض ہے؟ فرمایا سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں، اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی ہیں، اور اس صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ آخر پر آپ نے فرمایا اگر میں امام الزمان نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ خدا نے مجھے 4 نشان دیے ہیں۔ نمبر 1، میں قرآن شریف کے معجزہ کے ذل پر
عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 2، میں قرآن شریف کے حقائق معرف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 3، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 4، میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ جیسا کہ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ نے دعویٰ کیا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی بیعت کیوں کروں، آپ میری بیعت کریں، تو اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہمیں کوئی اپنی غلامی میں لینا چاہے، یعنی الہی بخش اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کی بیعت کروں، تو یہ بہت سہل طریق ہے کہ بیعت کے مفہوم اور اس کی فلسفی کو ذہن میں رکھ کر یہ خرید و فروخت ہم سے کر لے، اور اگر اس کے پاس ایسے حقائق اور معارف اور آسمانی برکات ہوں جو ہمیں نہیں دیے گئے، اور یا اس پر وہ قرآنی علوم کھولے گئے ہوں جو ہم پر نہیں کھولے گئے، تو بسم اللہ، وہ بزرگ ہماری غلامی اور اطاعت کا ہاتھ لیوے، اور وہ روحانی معارف اور قرآنی حقائق اور آسمانی برکات ہمیں عطا کرے۔ فرمایا، میں تو زیادہ تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا، ہمارے ملہم دوست کسی ایک جلسہ میں سورہ اخلاص کے ہی حقائق معرف بیان فرماویں، جس سے 1000 درجہ بڑھ کر ہم بیان نہ کر سکیں تو ہم ان کے مطیع ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس قدر ہمارے دوست فاضل مولوی عبد الکریم صاحب واعظ کے وقت قرآن شریف کے حقائق معرف بیان کرتے ہیں، مجھے ہرگز امید نہیں کہ ان کا 1000واں حصہ بھی میرے عزیز دوست کے منہ سے نکل سکے۔ فرمایا، ہماری جماعت میں اور میرے بیعت کردہ بندگان خدا میں ایک مرد ہیں جو جلیل الشان فاضل ہیں، اور وہ مولوی حکیم حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب ہیں۔ ان کے دل میں 1000 قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ اگر آپ کو، یعنی منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ لاہور کو، فرمایا اگر آپ کو فی الحقیقت بیعت لینے کی فضیلت دی گئی ہے، تو ایک قرآن کا سپارہ انہی کو ماں حقائق معارف کے پڑھاویں۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ ہی سے بیعت کر لی اور دوسرے ملہموں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اپنی الہامی طاقت سے پہلے مولوی صاحب موصوف کو قرآن دانی کا نمونہ دکھلاویں اور اس خارق عادت کی چمکار سے نور دین جیسے عاشق قرآن سے بیعت لیں، تو پھر میں اور میری تمام جماعت آپ پر قربان ہے۔ منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ لاہور نے نہ صرف یہ کہ مسیح موعود کا انکار کیا، بلکہ دشمنی اور عداوت میں یہاں تک بڑھا کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب عصائے موسیٰ لکھی، جس میں اس نے خود کو موسیٰ قرار دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ فرعون بتایا، اور اس نے عصائے موسیٰ میں یہ پیشگوئی کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی زندگی میں طاعون سے ہلاک ہو جائیں گے، اور لکھا کہ میں نہیں مروں گا جب تک کہ اپنے اس دشمن کو نابود نہ کر دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود منشی الہی بخش کو طاعون سے ہلاک کیا۔ جن دنوں لاہور میں شدت کی طاعون پھیلی ہوئی تھی، الہی بخش اپنی موت سے ایک دن قبل اپنے ایک دوست یعقوب کے جنازہ پر گیا، جہاں سے وہ اپنے لیے طاعون لے کر آیا، اور اگلے روز 7 اپریل 1907 کو صرف ایک روز بخار میں رہ کر طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ اور وہ سارے الہامات جو اس نے عصائے موسیٰ میں لکھے تھے یکدم باطل ہو گئے، اور ثابت ہو گیا کہ کون موسیٰ تھا اور کون فرعون۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔